سعید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ سامعین، جب سے یہ کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہے اور اب اس کو تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس وقت سے پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے، تو ریاستیں، حکومتیں اور سرکاری ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس وبا پہ قابو پائے، جیسا کہ ہر ملک میں، اور حکومتیں جو ہیں بلا امتیاز سب کی خدمت کر رہی ہیں، ہر انسانوں کی جانیں بچانے کی فکر کر رہی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب میں سندھ میں یہ دیکھتا ہوں، پاکستان کے صوبے میں، تو وہاں پر مجھے اس معاملے میں بھی تعصب نظر آتا ہے، جو نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ میں پچھلے 30 سال سے بلکہ زیادہ ہو گئے جب سے مجھ نے ہوش سنبھالا ہے، میں سندھ کے اس معاملے پر بات کرتا رہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق اس سرزمین سے ہے اور میں نے اپنی زندگی میں وہاں خود تعصب دیکھا ہے۔ یہ سندھ کے جب سے خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی نے، ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں پیپلز پارٹی قائم کی اور حصہ لیا، اس وقت سے سندھ کو سیاسی طور پہ، لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا۔ اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پاکستان جب بنا تو اس وقت جو لاکھوں مہاجرین پاکستان آئے، وہ ایک ہندوستان پاکستان کی حکومتوں کے درمیان معاہدے کے تحت آئے، اور وہ جیسے ہی بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آئے تو وہ سب پاکستانی ہو گئے، اور آج ان کی دوسری تیسری نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں، پاکستان میں رہتی ہیں، اور وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے پاکستان سے پہلے وہاں پر لوگ رہتے تھے۔ اب وہاں پنجاب میں یہ مسئلہ یوں نہیں ہوا، لاکھوں پاکستانی، لاکھوں مسلمان ہندوستان میں مشرقی پنجاب سے، مغربی پنجاب، انہوں نے پاکستان میں جو پنجاب ہے اس میں مائگریشن کی، لیکن کیونکہ ان کی ایتھنیسٹی ایک ہی تھی، ایک ہی زبان تھا، کلچر تھا، تو وہ اس میں ضم ہو گئے، وہاں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اور اس کے بعد میں پھر اگر آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا کراچی کے ساتھ، خاص طور پہ امتیازی سلوک، جب پاکستان بننے کے بعد کراچی جو ہے وہ پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ پھر ایوب خان صاحب نے اس دارالخلافے کو اٹھا کے سیکورٹی ریزن دے کے کراچی کو، دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد لے گئے اور کیپٹل اسلام آباد بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، ایک سیکورٹی ریزن کا تھا، ڈیفنس کا، اور وہ اس پہ سب نے اس کو ایگری کیا، اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ تو ایک بات سب کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کراچی جو ہے جب پاکستان بنا اس وقت سندھ کا حصہ نہیں تھا، اور ہماری تاریخ پاکستانیوں کی پاکستان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان وجود میں آیا دو حصوں میں، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ اس وقت جتنے مغربی پاکستان میں ہندوستان کی ریاستیں تھیں، 4 ریاستیں، بعد میں پاکستان کی شکل میں وہ پاکستان میں آ گئیں، جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا ہے۔ تو یہ صوبے ختم ہو گئے تھے۔ پاکستان جب بنا تو مغربی پاکستان تھا، وہ وہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد نہیں تھا، اور جو ہندوستان سے مائگریٹ کر کے مسلمان پاکستان آئے تھے وہ پاکستان میں آئے تھے، وہ پنجاب میں، سندھ میں نہیں آئے تھے، اور انہوں نے ہجرت بھی پاکستان میں کی تھی، کیونکہ پاکستان کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں، علاقوں میں، شہروں میں تحریک چلائی تھی، قربانیاں دی تھیں، اور خاص کر اقلیتی مسلمانوں کے علاقوں میں وہاں پر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے زمینیں چھوڑیں، انہوں نے اپنی ملکیتیں چھوڑیں، اور انہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ اس کے علاوہ پھر جو بڑے امیر حضرات تھے، کاروباری، پروفیشنلز، اعلیٰ لیول کے، انہوں نے اپنی کاروبار چھوڑ دیے، پروفیشنل چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، اور انہوں نے پاکستان میں وہ ساری چیزیں لے آئے، اپنے اسیٹ پاکستان میں لے کر آئے، پیسہ پاکستان میں لے کر آئے، اور جس میں سب سے بڑا نام قائد اعظم کے ساتھی، ان کے رائٹ ہینڈ لیاقت علی خان تھے، جو کہ ذاتی طور پہ نواب تھے اور فورن کوالیفائڈ تھے انگلینڈ میں، اور ایک بہت امیر آدمی تھے۔ وہ ساری اپنی انہوں نے وہاں سے وائنڈ اپ کر کے چیزیں پاکستان آ گئی، اور پاکستان میں انہوں نے ڈونیٹ کر دی۔ لیاقت علی خان نے کوئی کلیم نہیں لیا۔ اسی طرح سے لاکھوں جو مہاجرین پاکستان آئے ان کو کلیم نہیں ملا، انہوں نے اپلائی بھی کیا، جو کہ پاکستان ہندوستان کے معاہدہ 1950 میں جو ہوا تھا، لیاقت نہرو کا معاہدہ، اس کے تحت ان کو ملنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو کلیم میں کچھ مکانات ملے
جو کہ ہندوؤں نے خالی کر کے گئے تھے وہ ہندوستان، لیکن وہ بھی صحیح تقسیم نہیں ہوئی. تو ایک تو زیادتی یہ ہوئی کہ ان کو کلیم نہیں ملا. پھر اسی لیے سندھ میں جو مہاجر تھے انہوں نے اپنے طور پر ایک نئی زندگی شروع کی، اپنا نیا کاروبار شروع کیا، تعلیم شروع کی، اعلیٰ عہدوں پر انہوں نے اپنی قابلیت کے بنا پر اعلیٰ عہدوں پر پاکستان کے حکومت کو، ریاست کو، بیوروکریسی کو کھڑا کیا. اور اس میں ایک مین کردار تھا مہاجروں کا پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کے دارالخلافہ کو بنانے میں، پاکستان کے شہروں کو بنانے میں، پاکستان کے کاروباری مرکز کو بنانے میں. اور جب یہ ذوالفقار علی بھٹو نے، جو کہ خود ایک ایوب خان جو کہ مارشل لا لے کر آئے تھے پہلا پاکستان میں، ان کی سیاسی پیداوار ہے وہ، انہوں نے ایوب خان کو چھوڑ کر جب پیپلز پارٹی شروع کی تو انہوں نے پنجاب میں روٹی کپڑا اور مکان کا خاص طور پر جلسوں میں نعرہ لگایا، اور پنجاب کے غریب عوام کو روٹی کپڑا مکان کا لالچ دے کے انہوں نے ایک نئی چیزیں شروع کر دی. پاکستان کی اسلامی ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، روٹی کپڑا اور مکان، اور اسلام ہمارا مذہب ہے، اور جو ہے یہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. یہ ایک انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ لوگوں کو، مسلمان جو ریاست تھی اس کے کانسیپٹ سے، نظریہ پاکستان سے ہٹانے کی کوشش کی. پھر سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا جو آج تک جاری ہے کہ 1973 میں ایک کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، اور جو ایوب خان جب اقتدار دے کے گئے یحییٰ خان کو، ملٹری ڈکٹیٹر کو، تو یحییٰ خان نے جس میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ جی یہ پاکستان میں جو ون یونٹ ہے، مغربی پاکستان ہے، اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ بنے تھے. مغربی پاکستان کو 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے جو پاکستان بننے سے پہلے صوبے تھے. یہ نظریہ پاکستان کی تلافی، یہ ایک خلاف کارروائی تھی. پاکستان کی آئیڈیالوجی کو، نظریہ پاکستان کو، پاکستان کی اکائی کو 4 صوبے بنا کے پاکستان کو ایک طرح سے توڑا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، بنگالیوں کے ساتھ، ان کو پاکستانی نہیں بنگالی سمجھ کے ٹریٹ کیا گیا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، ان کے ساتھ تعصب کیا گیا. تو پھر وہاں پر وہ بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا. پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. آج تک سندھ میں مہاجروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کوٹا سسٹم جب نافذ کیا گیا پاکستان میں، اور پھر اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے نئی نسل کو کہ کوٹا سسٹم کیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. جبکہ یہ کوٹا سسٹم 4 صوبوں میں نافذ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام صوبوں کو مرکز کی جو بیوروکریٹس کی جو جابز ہیں، ملازمتیں ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے ہیں، وہ 4 صوبوں کو منصفانہ طور پر ان کے لوگوں کو ملیں. لیکن سندھ میں یہ کیا گیا کہ باقی صوبوں میں نہیں کیا گیا کہ سندھ کو ڈیوائیڈ کر دیا، سندھ دیہی اور سندھ شہری میں. کوئی پاکستان میں نہیں بلا، پاکستان کی کسی جماعت نے اس پہ بات نہیں کی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیہی علاقوں کو ترقی دینے چاہتے ہیں اور اس بنا پر آپ نے سندھ دیہی اور سندھ اربن بنایا ہے، تو پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں تو زیادہ صوبے ہیں، وہاں کیوں دیہی اور شہری کا فرق نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کو رکھا گیا؟ اور پھر ظلم کی بات یہ تھی، یہ 1973 میں بنا کہ اس میں شہری علاقے جس میں حیدرآباد، کراچی، سکر 80% سے زیادہ وہاں مہاجر رہتے تھے، جو ایک ان کی شناخت مہاجر ہے. اب یہ بات کرتے ہیں وہ کہ بھئی یہ سندھی کیوں نہیں بنے. بات ساری یہ ہوتی ہے کوئی کسی کو بنا نہیں سکتا، یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. جو مہاجر ہندوستان سے آئے تھے ان میں سے زیادہ تر اردو اسپیکنگ تھے، اردو ان کی سرکاری زبان، ان کی مادری زبان تھی، ان کی اپنی معیشت، ان کی اپنی ثقافت تھی، ان کی زبان تھی، ان کا لباس تھا، ان کی خوراک تھی، فوڈ تھا ان کا، کھانے تھے ان کے، یعنی کہ وہ ایک کمپلیٹ ایتھنیسٹی رکھتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنی شناخت مہاجر کے نام سے کرائی، کیونکہ دوسرے جب یہ صوبے بنائے گئے تو لوگوں نے اپنی شناخت پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی سے کرانا شروع کر دی. حالانکہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. یہ کانسیپٹ ہم سب پاکستانی ہیں، اسی لیے پاکستان بنا تھا کہ پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک ہے جہاں سب پاکستانی ہیں. تو جب دوسرے صوبوں نے اپنی شناخت صوبائیت سے کرانی شروع کر دی تو پھر مہاجروں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی ایک پوری ایک کمپلیٹ ایتھنیسٹی ہے. مہاجروں کی تاریخ ہے، مہاجروں کی زبان ہے، مہاجروں کا کلچر ہے، مہاجروں کا لباس ہے، مہاجروں کی خوراک ہے. اور جس نے وہ یہاں آ کر پاکستان کو دی اور سندھ کو ایک ملٹی کلچرل صوبہ بنایا. اور پھر
جتنے وہاں پر جو اردو اسپیکنگ آئے تھے، اور اس بات کا اعتراف پاکستان کے انٹلیکچوئلس، لوکل مقامی جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، مہاجروں کو آتے ہوئے دیکھا، پرانے سیاستدان، وہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک پڑھی لکھی قوم ہے جنہوں نے پاکستان کو کھڑا کیا، پاکستان کو ہر طرح سے، پیسے سے، اپنی ہنر سے، اپنی تعلیم سے پاکستان کو کھڑا کیا۔ پاکستان کے شہروں کا، خاص طور پہ سندھ میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے سندھ کے شہروں کو کھڑا کیا۔ اس میں یہ ایک حقیقت ہے یہ، اور یہ بات کہی جاتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے، کافی عرصے پہلے عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے، جب وہ کمپین کر رہے تھے، بلکہ اس سے بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک ٹیلی ویژن کو پاکستان کے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات خود تسلیم کی۔ انہوں نے کہا کہ میری جو والدہ ہیں ان کی فیملی بھی مہاجر ہیں، ہندوستان سے آئے تھے، اردو اسپیکنگ ہے وہ، تو ان کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ مہاجروں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیسے پاکستان کو کھڑا کیا ہے۔ یہ ایک سب سے تعلیم یافتہ طبقہ ہے جس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہ بھی اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ جو سندھ میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، آج کرونا وائرس ہے تو وہاں پر بھی مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ یقین کریں، میں نے کتنے لوگوں کو فون کیا حیدرآباد، کراچی میں، مہاجروں کو، فیملیز کو، کسی کو کوئی ان کو جو ہے امداد نہیں ملی، کسی کو پیسے نہیں ملے، کسی کو خوراک نہیں دی جا رہی ہے، اور اس میں تعصب کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو مہاجروں کے علاقے ہیں ان میں نہ خوراک پہنچائی جا رہی ہے، نہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ آخر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس چیز کو جو موجودہ گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی، کیونکہ پاکستان کی یہ آئیڈیالوجی تھی، اور پاکستان وجود میں کیوں آیا؟ پاکستان اس لیے وجود میں آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ناانصافی ہوتی تھی، زیادتیاں ہوتی تھی، تعصب ہوتا تھا۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد اگر یہی کچھ ہوگا پاکستان میں، تو پاکستان بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم ساری پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو اگر ہم ایتھنیسٹی سے ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے، بجائے اس کے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھیں، تو پھر ہم نفی کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی۔ اور آج یہی پاکستان میں ہو رہا ہے، اور خاص کر کے سندھ میں۔ اور سندھ میں یہ پرابلم ہے، پنجاب میں پرابلم نہیں ہے۔ پنجاب میں کوئی لوکل مہاجر کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایتھنیسٹی آپس میں میچ کرتی تھی، سب ہم زبان تھے، پنجابی بولتے تھے، اپنا لباس تھا، سب کا ایک ہی کلچر تھا، تو وہاں یہ تفریق نہیں ہوئی۔ لیکن جو اردو اسپیکنگ جنہیں کہتے ہیں، ہم مہاجر جو سندھ میں آئے، وہ اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی تاریخ ساتھ لے کے آئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو ان کو ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ ضرورت یاد کی ماں ہوتی ہے، بلکہ جو سندھی اسپیکنگ ہے، جو اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اردو اسپیکنگ سیکشنز میں ایڈمیشن کرانا شروع کر دیا، اردو ان کو بولنا شروع کر دیا، کیونکہ اردو بر صغیر کی زبان ہے، اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے، اردو کا ایک بڑا انفلوئنس ہے بر صغیر میں، پوری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے، اور یہ پھر ایک طبقے کی بھی زبان ہے، مادری زبان، جو سندھ کے شہروں میں آباد ہے، حیدرآباد، کراچی اور سکر میں۔ تو ہمارے یہ جو گورنمنٹ، پاکستان کی حکومت، جو چلانے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے کوئی اور سیاستدان ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے تو یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس، نظریہ پاکستان کے مخالف، اور جن کے دل میں بغض ہے پاکستان سے، جو ظاہری طور پر بات نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو پیسہ نہیں ملے سندھ میں، ان وڈیروں کو جو سیاستدان بنے ہوئے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر ان کو حرام کھانے کو نہیں ملے، تو وہ پاکستان سے پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو بھٹو صاحب نے کی 1970 الیکشن کے بعد، انہوں نے فوج کو بلیک میل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، ہماری پارٹی کو وزیر اعظم حکومت نہیں دی گئی، تو ہم سندھ میں موومنٹ چلائیں گے علیحدگی کی۔ اور یہ ہمیشہ سے یہ بات یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ کو پاکستان سے ختم نہیں کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ بھی پاکستان میں، کراچی میں، حیدرآباد میں مہاجر جو ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ مہاجر سچے پاکستانی ہیں، انہوں نے جب موقع آیا انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا، پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی۔ ان کی تاریخ ہی ہے، پاکستان کے لیے جانیں دی، عورتوں نے اپنی عزتیں لٹائیں پاکستان کے لیے، لوگوں نے اپنی زمین، اپنی اثاثے چھوڑ دیے،
کوئی انہوں نے حاصل نہیں کیا. سندھ میں آ کر زیرو سے سٹارٹ کیا, ہماری فیملی نے خود زیرو سٹارٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے محنت سے, اپنی تعصب ہوتے ہوئے, کوٹا سسٹم ہوتے ہوئے. یہ ایک حیران کن بات ہے جس پہ کہ سارے سیاسی پارٹیاں جنہوں نے کوئی کبھی آواز نہیں اٹھائی, بلکہ فوجی حکومتوں میں بھی کوٹا سسٹم کو بڑھا دیا گیا. 1973 میں 10 سال کے لیے رکھا گیا تھا. اور کتنی تعصب کی بات ہے کہ جس میں زیادہ آبادی ہے کراچی کی 3 شہروں میں, کراچی, حیدرآباد, سکھر, اور اس میں 80% اردو اسپیکنگ رہتے ہیں. ان کی سیٹیں کم ہیں, ان کا کوٹا کم ہے, کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. اور پھر اگر یہ بات کی جاتی ہے تو جو بات کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تعصب کی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں, اس کو ختم کرو. اس کو ختم کرو گے تو تعصب ختم ہوگا. تعصب کے خلاف آواز بلند کرنا تعصب نہیں ہے, وہ ایک انصاف کے نظام کو لانے کی جدوجہد ہے. ہم سب کو پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا. تو جب آپ اپنے آپ کو آپ سندھی کہیں گے تو پھر دوسرے اپنے آپ کو مہاجر کہیں گے, اور بالکل صحیح ہے, کیونکہ مہاجر ایک شناخت ہے ان کی. مہاجر کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میں مہاجر ہوں, یہ میری شناخت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یا میری فیملی کہیں سے آئی ہے ابھی پاکستان میں. ہم سب سندھ میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہماری سندھ کی شہریت ہے, ہماری پاکستان کی شہریت ہے. ہمیں اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے جتنے دوسرے شہریوں کو ہیں, یہ مطلب ہے. لیکن اگر شناخت کی بات کرتے ہیں تو پھر شناخت ہماری مہاجر ہے. آج بھی ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, 150 سے زیادہ کمیونٹیز رہتی ہیں, ہم آسٹریلین سٹیزن ہیں. جب رائٹس کی بات آتی ہے تو ہم ایز اے آسٹریلین ہمیں سارے رائٹس ملتے ہیں, ہم آسٹریلین کہتے ہیں. لیکن جب شناخت کی بات آتی ہے تو کوئی پاکستانی ہے, کوئی ہندوستانی ہے, کوئی نیپالی ہے, کوئی بنگالی ہے, کوئی گریک ہے, کوئی اٹالین ہے, 150 سے زیادہ ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور اس میں ہر ایک کا رائٹ ہے. اس میں اگر کوئی مہاجر کہتا ہے تو اس میں کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ صرف شناخت کی بات ہے. سندھ میں جو لوگ آئے وہ سندھ میں ہی رہے, سندھ میں ہی پیسہ لگایا, ان کی اولادیں سندھ میں ہیں اور سندھ میں ہی رہتے ہیں. اگر وہ پاکستان سے باہر بھی گئے ہیں تو مجبوری میں گئے ہیں, کیونکہ ان پہ نوکریاں بند کر دی گئی ہیں, ان پہ کاروبار بند کر دیا گیا ہے. ان کو سندھ کے جو کاروباری طبقہ تھا مہاجر, ان کو پش کیا گیا. کچھ لوگ پنجاب چلے گئے, کچھ لوگوں نے ایون بنگلہ دیش جا کے اپنی کاروبار, جن کو میں جانتا ہوں, سیٹ کیے. اور کچھ پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہ باہر چلے گئے, یورپین ملکوں میں, عرب ممالک میں, مجبوری میں گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر نوکریاں بند کر دی گئی ہیں. اور اب یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ روز روز بڑھ رہا ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس جیسی بیماری میں, وبا میں, جہاں پر آپ کو سب کو ایز اے انسان ٹریٹ کرنا چاہیے, آپ پاکستانی تو چھوڑیں, آپ وہاں پر بھی تعصب پھیلا رہے ہیں. آپ وہاں پر بھی آپ نے کراچی کے لوگوں کے لیے امداد بند کی ہوئی ہے. میں عمران خان صاحب, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ وہی مہاجر ہے جو 30 سال جس نے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا, الطاف حسین کو بلا کنڈیشن انہوں نے سپورٹ کیا, اور وہ الطاف حسین پہ جان دیتے تھے کیونکہ ان کو صرف یہ تھا کہ ان کے حقوق ان کو ملیں, ان کے ساتھ انصاف ہو. اسی لیے وہ الطاف حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور جس دن الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف بات کی, نظریہ پاکستان کے خلاف بات کی, پاکستان مرد آباد کی بات کی, اس دن انہوں نے اس لیڈر کو چھوڑ دیا. ایسا پاکستان کی تاریخ, سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی بھی. سیاسی لوگ, لیڈر پارٹیوں کے جھوٹ بولتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, لیکن ان کے جو فالوور ہیں وہ ان کے پیچھے بھی کھڑے رہتے ہیں. مہاجروں نے ایسا نہیں کیا. جب ان کے لیڈر جو میجورٹی میں سیٹیں لے کے آیا تھا, جس کو 100% پہلی پارٹی تھی جس کو اتنی زیادہ مینڈیٹ ملا ہوا تھا, جب اس کے لیڈر نے لندن سے تقریر کر کے پاکستان کے خلاف بات کی تو اسی لیڈر کے خلاف کراچی میں جلوس جلسے نکلے. اور پھر ان کو ایک پارٹی نظر آئی, تحریک انصاف, کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ کیونکہ ہمیں انصاف چاہیے اور یہ انصاف کی پارٹی ہے, یہ انصاف کرے گی. عمران خان صاحب نے خود بھی تسلیم کیا ہے میڈیا میں پہلے, اور پھر الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے کراچی میں یہ بات کی کہ یہ سب سے بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, ہوئی ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. لیکن اب اس کے بعد میں, حکومت میں آنے کے بعد میں, عمران خان صاحب نے بھی خاموشی اختیار کر لی. اب وہ کوٹا سسٹم پہ بات نہیں کرتے. کون سی مجبوری ہے؟ اگر آپ انصاف لانا چاہتے ہیں تو قربانی دینی پڑے گی, بولڈلی بات کرنی پڑے گی, چاہے بھلے آپ کی حکومت رہے نہ رہے. ورنہ یہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے, اور ہمیں پتہ ہے انہوں نے فوجیوں کے دور میں ذالق کے دور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اس لیے ہیں جب تک کہ ان کو پاکستان سے کوئی مالی فائدہ ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان کا بجٹ لیتے ہیں,
پھر پاکستان کے اور زیادتی دیکھیں، اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی، اپنی مرضی سے گاؤں میں غریب کسانوں ہاریوں کو اسٹیمپ لگواتے ہیں ووٹوں پر، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آتے ہیں یہ لوگ ووٹ لے کے زبردستی، بھٹو کے نعرے لگا کے، اور پھر آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں کراچی میں، وزارتیں لے لیتے ہیں۔ کون سا وزیر ہے جو کراچی مہاجر وزیر کوئی ہے دیکھا آپ نے؟ آج تک پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں ایک مہاجر اردو اسپیکنگ سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ کیوں؟ کیا یہ جینون سوال نہیں ہے؟ کیا اس پہ مہاجر بات نہیں کریں؟ تو بات ساری یہ ہے کہ مہاجر یہ چاہتا ہے کہ صوبائیت ختم ہو، مہاجر بھی مہاجر کہنا بند کر دیں گے جبکہ سب لوگ پاکستانی کہیں گے اپنے آپ کو، جبکہ سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، سرحد کے کہیں گے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن صوبائیت کو جب آپ اچھالیں گے اور اپنی ترمیمیں کریں گے آرٹیکلز میں، اور پھر آپ NFC ایوارڈ اور فلانا ایوارڈ اور اس کو بجٹ دو اور پیسہ لے کے، اب سندھ نے یہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے تحت پیسہ اٹھا کے مرکز نے سندھ کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ زرداری صاحب نے تحفہ دیا ہے یہ، اور یہ کرپشن ہے، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ ناانصافی ہے، یہ پاکستان کے آئین میں شیم ہے، یہ ایک تعصبی نظام ہے کہ آپ کا ملک بنا تھا پورا ایک 1 یونٹ، صوبے نہیں بنے تھے، صوبے تو پہلے سے تھے، کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟ ان صوبوں میں تو پیسے بھی مسلمان زیادہ تھے۔ ہم نے ایک ملک بنایا، آپ نے پھر دوبارہ صوبے بنا دیے، اور آپ نے مہاجروں کو آپ بے گھر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مہاجروں کا تو کوئی صوبہ نہیں ہے، مہاجروں نے تو پاکستان میں ہجرت کی تھی۔ کون سا مہاجر ہے مجھے بتائیں، چاہے وہ پنجاب گیا ہو، چاہے وہ سندھ گیا ہو، وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں پنجاب جاؤں گا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں سندھ جاؤں گا؟ وہ تو پاکستان میں آئے تھے اور پاکستانی ہیں۔ تو خدا کے لیے، اور پھر یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں سندھ میں پیدا ہوا، میں جانتا ہوں، میرے سندھی اسپیکنگ دوست ہیں، ہمارے گھر میں شادیاں ہوئی ہیں سندھی اسپیکنگ میں، میری اپنی فیملی میں شادیاں ہوئی ہیں۔ عام سندھی بہت ہی جینرس، کائنڈ اور ملنسار لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اتنے ہی ان کے جو وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، وہ چلاک ہیں، وہ اپنی زمینوں پہ ان سے 18 20 گھنٹے کام کرواتے ہیں، اور کام پسند نہیں آئے تو اپنی جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ووٹ تو سائیں کو دینا ہے، اور ان کو اس لیے وہ ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کی زمین پہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون بناتے ہیں اور اپنے فائدے کا قانون بناتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پہ دیکھیں، بار بار آپ کو میں نے کالم بھی لکھے ہیں، اور جتنے انٹلیکچوئلز ہیں مہاجر، جتنے رائٹرز ہیں، جتنے صحافی ہیں، اور میں ایک ایز اے ترجمان بات کر رہا ہوں، میں بات کرتا رہتا ہوں کراچی میں، حیدرآباد میں، صحافی طبقے سے بھی، سب میں نفرت بڑھ رہی ہے، سب میں افسوس ہو رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیا تھا، الطاف حسین کو نے چھوڑ دیا، MQM کو ہم نے ختم کر دیا، چھوڑ دیا کہ ہمیں اب انصاف ملے گا، اور عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو کراچی میں ایک بڑے مارجن سے جتایا گیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے علاقے میں بھی نہیں گئے جہاں سے جیت کے آئے تھے، انہوں نے اپنی سیٹ بھی دے دی۔ تو کب تک ہوگا ایسا؟ پھر جب مہاجر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم مہاجر ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ سندھی نہیں بنے۔ ارے کوئی کسی سے بنا جاتا ہے کیا؟ میں یہاں رہتا ہوں آسٹریلیا میں، 30 سال ہو گئے مجھے، جب میں ملتا ہوں کسی سے آسٹریلین سے، وہ پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں پاکستان سے ہوں، تو میں بھی کہوں نہیں جی میں تو اپنے آپ کو میں آسٹریلین نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں میں پاکستانی ہوں۔ یہ بکواس ہے۔ یہ شہریت الگ چیز ہوتی ہے، شناخت الگ چیز ہوتی ہے۔ شہری، ہم سارے پاکستانی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اس لیے ہم سب کو پاکستان کے حقوق برابری سے ملنے چاہیے۔ کوئی ڈومیسائل سسٹم نہیں ہونا چاہیے، کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، سب پاکستانی ہونا چاہیے۔ یہ صوبائیت بھی ختم ہونی چاہیے، اور اگر انتظامی طور پہ بڑے بڑے آبادی ہو گئی ہے ہر صوبے کی، 12 کروڑ کا کوئی صوبہ دیکھا ہے دنیا میں آپ نے؟ 8 کروڑ کا صوبہ دیکھا ہے آپ نے؟ کئی ملک بن جاتے ہیں اس میں۔ تو بھائی انتظامی طور پہ ان کو تحلیل کرو، ان صوبوں کو آپ ضلع، آپ صوبے بننے چاہیے، جتنے ضلع ہیں پاکستان کے۔ افغانستان میں دیکھ لیں کتنے صوبے ہیں، ایران میں دیکھ لیں کتنے صوبے ہیں، 50 40 50 صوبے ہیں۔ انتظامی امور کے لیے بڑھائی جاتی ہیں چیزیں، یہ تعصب کرنے کے لیے، لسانیت کے لیے، صوبے کے حق مانگنے کے لیے نہیں بنائے جاتے صوبے کبھی بھی۔ ان کو بجٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کونسلز بنی ہوئی ہیں آسٹریلیا میں، یہاں پر انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہیں، ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، وفاق ان کو بجٹ دیتا ہے،
صوبہ ان کو بجٹ دیتا ہے کونسلز کو، اور وہ اس لیے کہ ایک انتظامی امور کو دیکھا جائے، اس سے نپٹا جائے، اور لوگوں کو جو ان کو مراعات دینی ہے، جو ان کو فیسلٹیز دینی ہے، جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ ٹھیک طور پہ ہو سکے. اس لیے ڈیویژن کی جاتی ہے، اس لیے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ 4 صوبے پاکستان سے پہلے تھے، وہ آپ نے دوبارہ ایکٹیو کر دیے، اور پھر لوگوں میں وڈیروں جاگیرداروں نے اسمبلیوں پہ قبضہ کر کے ایسے قوانین پاس کر لیے جس سے کہ عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ عام سندھی کو فائدہ ہے، نہ عام مہاجر کو فائدہ ہے. آج بھی سندھ میں دیکھ لیں کیا حال ہے، جو باتیں ہوتی رہتی ہیں سب جانتے ہیں، میں اس کو لمبی نہیں کروں گا، لیکن سب کو پتہ ہے تباہ کر دیا ہے سندھ کو، اور کوٹا اور پیسہ سب سے زیادہ سندھ لیتا ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب پلیز اس کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اب مہاجر جو ہیں حیدرآباد کراچی کے، وہ ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ یہاں تک آ گیا ہے، اوپر تک، بوائلنگ پوائنٹ تک، اور یہ پھٹنے والا ہے. اس کے بعد نہ یہ آپ سے سنبھلیں گی چیزیں، اور نہ یہ سندھ حکومت یہ سیلاب ایسے سیلاب کی طرح بہ جائے گی. سندھ حکومت یہ جو تعصب کر رہی ہے، یہ صرف ٹیسٹ نہ کریں مزید کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو، ان کی حالت دیکھیں جا کے کیا حالات ہیں، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو میری آپ سے موزانہ یہ اپیل ہے، ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا. یہ سندھ میں پاکستان میں صوبائیت ختم کرنی پڑے گی، اور پاکستان کو انتظامی طور پہ مزید جو صوبے ہیں ان میں تحلیل کر کے ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ عام آدمی تک رسائی ہو، عام آدمی کو انصاف ملے، تعلیم میں، صحت میں، ہر شعبے میں ان کا حق ملے. یہی پاکستان جبھی ہم ترقی کر سکتا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.